بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پرساد داستان تجیکات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوست احبابوں کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو بڑھتے ہیں اپنی ایک داستان کی طرف۔ ہوا کچھ یوں کہ دو دوست جو کہ ابھی بچپن سے ہی پکے دوست ہیں، مگر بچپن سے ہی چور بھی ہیں، اور اب جب کہ بڑے ہوئے تو اب بھی جانے مانے چور ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں آج تک پکڑے بھی نہیں گئے، جہاں چوری کی کوئی نشان نہیں چھوڑا، اور جس شہر میں انہوں نے چوری کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ دیا تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ اور یہ چوروں کی خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں انہیں چوری کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس مقام، اس جگہ کی ریکی کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور ہر قسم کے خطرے کو بخوبی بھانپ لیتے ہیں۔ ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جہاں انہوں نے چوری کرنی ہے وہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، مگر وہاں ایک بڑی حویلی بنی ہوئی ہے، بہت بڑا گھر بنا ہوا ہے۔ باہر سے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کھاتے پیتے لوگ رہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی نظر اس گھر پر رہ گئی، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار بس اس گھر میں ہی چوری کرنی ہے، بہت مال ہوگا اس گھر میں۔ اب ان دونوں نے پلان کیا کہ اگر ہمیں اس گھر میں واردات کرنی ہے تو پہلے اس گھر کی مکمل طور پر ریکی کرنی پڑے گی۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ دونوں اس گھر کی ریکی میں لگ گئے۔ اب جو کچھ اس طرح سے کہ یہ دونوں دوست ایک گھر کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور دوسرا کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا، مگر سارا دن گزرنے کے باوجود بھی اس گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ رات ہوتی ہے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، تو اس گھر کا دروازہ کھلا۔ اب ان دونوں کی نظریں اس دروازے پر ہی ہیں۔ دروازہ کھلنے کے بعد دو خاتون کالے رنگ کا عبایا پہن کر باہر آئیں، اور یہ دونوں دوست ان دونوں خاتون کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دونوں عورتیں باہر آئیں اور چلی گئیں۔ یہ دونوں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عورتیں واپس کب آتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ دونوں عورتیں 2 گھنٹے بعد واپس آئیں، لیکن یہ جب گئی تھی تو ہاتھ خالی تھے۔ اب جب یہ واپس آئی ہیں، ان دونوں عورتوں کے ہاتھ میں کالے رنگ کے شاپر ہیں۔ یہ دونوں عورتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ پہلا دن گزر گیا، اب دوسرا دن آ گیا۔ آج بھی حسب دستور صبح 10 بجے یہ دونوں دوست اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہی ہوا، سارا دن گزرا، رات شروع ہوئی، اور جیسے ہی 12 بجے پھر وہ دروازہ کھلا اور وہی 2 خاتون باہر آئیں اور چلی گئیں۔ اب یہ دونوں دوست اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، اور وہ دونوں عورتیں 2 گھنٹے بعد واپس آئیں، دروازہ کھولا، اندر چلی گئیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلا، اور دونوں دوستوں نے یہی نوٹ کیا کہ جاتی ہیں 12 بجے اور 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتی ہیں، اور اتنے بڑے گھر میں ان دونوں دوستوں نے ابھی تک کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں صرف یہ دونوں خاتون ہی رہتی ہیں، تو ہمیں واردات کرنے میں زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ دونوں دوست باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ جس 2 گھنٹوں میں یہ آتی ہیں اسی 2 گھنٹوں میں ہم نے واردات کرنی ہے، اور اسی اثنا میں ہم چوتھا دن ہوا، اور جیسے ہی چوتھا دن ہوا تو یہ دونوں دوست اپنے انتظام سے آئے، یعنی بیگ وغیرہ ساتھ لے کر آئے کہ جو مال وغیرہ ہوگا وہ اس بیگ میں رکھ لیں گے۔ اب یہ سارا دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے، 12 بجتے ہیں، وہ دونوں خاتون باہر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہ دونوں دوست یکجا ہو کر اس گھر کی دیوار پھیلان کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں بہت ہی خطرناک بدبو محسوس ہوتی ہے۔ خیر، ان دونوں نے اس بدبو پر توجہ نہیں دی اور یہ دونوں کمرے کی طرف چلنے لگے۔ کمرے کے پاس جا کر انہوں نے کمرہ کھولا تو ان کی نظر
एक अलमारी पर पड़ी। चाबी तो क्या ही थी इनके पास, उन्होंने वो लॉक तोड़ दिए और लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही अलमारी खोली है उन्होंने तो इस अलमारी में सोना पड़ा हुआ है, भारी मिकदार में सोना है, यानी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में सोना उस अलमारी में रखा हुआ है। सोने को देखकर इन दोनों की खुशी की इंतहा ना रही और एक दूसरे से कहने लगे कि बस हमारा काम हो गया। उन्होंने सारा सोना निकालकर अपने अपने बैग में डाल लिया, झटपट सोना समेटा और दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। दूसरे कमरे में भी अलमारी मौजूद थी, उसका भी लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही अलमारी खोली, इसमें भी वही सोना पड़ा हुआ है। उन्होंने उस अलमारी में से भी सोना निकाल कर अपने बैग में भर लिया। अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वारदात है। एक दोस्त कहता है कि मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, हमें अब चलना चाहिए। दूसरा कहता है कि तेरा दिमाग ख़राब है, वो तो 2 घंटे बाद वापस आएंगी, अभी रुक जा, चल दूसरे कमरे देखते हैं। इसी तरह तीसरा कमरा, फिर चौथा कमरा, हर कमरे में से इन्हें सोना ही मिला। वो सारा सोना उन्होंने समेटा और बैग में डाल लिया और फिर उन्होंने निकलने की तैयारी की। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यार अभी तो 4 कमरे खंगाले हैं, दूसरे कमरों में चलते हैं, शायद कुछ और माल मिल जाए। दूसरा दोस्त कहने लगा चल ठीक है, चलते हैं। और अब जैसे ही कमरे से बाहर निकले एक गली आ गई। हवेली के अंदर एक गली है। अब ये दोनों गली से निकलकर जा रहे हैं मस्जिद कमरों की तरफ, और जैसे ही गली ख़त्म होती है गली के आखिर में दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। अब ये जैसे ही 5वां कमरा खोलते हैं तो 5वां कमरा खोलते ही ये क्या देखते हैं कि सामने हैंगरों पे इंसानी लाशें लटकी हुई हैं जिनकी जिस्म के खाले उतरी हुई हैं। ये दोनों जल्दी से घबराकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वापस उसी गली में दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब जबकि ये दौड़ना जब शुरू करते हैं, दौड़ते इन्हें 20 से 25 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन गली ख़त्म नहीं होती। ये दोनों थक हार के वहाँ बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। खैर ये सारा सामान वगैरह वहीं रखकर वापस उसी कमरों की तरफ जाते हैं और जैसे ही 6ठा कमरा खोलते हैं तो इन्हें एक जीना यानी सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जो ऊपर छत की तरफ जा रही होती हैं। छत जीने के ज़रिए उस छत पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर आपस में दोनों दूसरे से बातें करते हैं कि यार क्या किया जाए, यहाँ से कैसे निकला जाए। अभी ये दोनों इसी गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि ऊपर जीने पे चढ़ते कोई छत पर आ रहा है। तो जैसे ही ये जीने की तरफ देखते हैं वही दोनों खातून जो रात को 12 बजे काला अबाया पहनकर घर से जाती हैं और 2 घंटे बाद वापस आती हैं, वही दोनों खातून इनके सामने खड़ी होती हैं। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी मीठी कि इससे पहले आज तक उन्होंने वो आवाज़ नहीं सुनी। वो दोनों औरतें इन दोनों दोस्तों से पूछती हैं कि भाई आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों दोस्त कहते हैं कि भाई हम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे और हमने सामान जितना भी माल था वो हमने समेट लिया, लेकिन लेके कुछ नहीं जा रहे। मेहरबानी करो, हम पे रहम करो, हमें यहाँ से जाने दो। वो दोनों औरतें बोलती हैं कि भाई आप आ तो गए हैं लेकिन आप यहाँ से जाएंगे कैसे। खैर ये दोनों दोस्त काफ़ी इसरार करते हैं, काफ़ी मिन्नत समाजत करते हैं कि आप हमें यहाँ से जाने दें। अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले उनसे मिल लो जिससे घर पे तुम चोरी करने आए हो। तो दोनों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमें मिला लो, लेकिन उनसे वादा करो कि तुम यहाँ से हमें जाने दो। अरे हाँ ठीक है, आप उनसे मिलते चले जाना। अब जैसे ही वो दोनों औरतें अपना नकाब हटाती हैं चेहरे से तो क्या देखते हैं कि उनके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे दांत ही दांत बने हुए हैं और बीच में एक छोटी सी ज़बान का, यानी जो बीच में ज़बान जा रही होती है वो ज़बान
منہ کا راستہ وہ زبان کی تو ہے نا وہاں پہ موجود ہے، باقی پورے چہرے پہ دانت ہی دانت بنے ہوئے۔ ایک دوست تو مارے خوف کے وہیں پر ہی اپنا دم توڑ دیتا ہے، دوسرا دوست کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی، خوف میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ وہ دونوں عورتیں اس دوست سے کہتی ہیں کہ تم نے جو کمرے میں انسانی لاشیں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں جن کے جسموں پر کھال تک نہیں ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو اس گھر میں چوری کے ارادے سے آئے تھے، چوری کرنے آئے تھے، وہ واپس نہیں جا سکے۔ اور تو تم کیسے واپس چلے جاؤ گے؟ ان دونوں میں سے ایک عورت اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھاتی ہے اور گلا دبا کے اس کا مار دیتی ہے۔ وہ دوست بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی لالچ کی حوث۔ جی ہاں، یہ ایک کہانی ہی صحیح لیکن بہت بڑی نصیحت بھی ہے، بہت بڑا سبق بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں چوری کی عادت سے توبہ کرنی پڑے گی، اس چوری کی عادت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد لالچ چاہے پیسوں کا ہو کسی اور چیز کا ہو، لالچ تو ہوتا ہی برا ہے۔ اب آپ نے سنا نا کہ لالچ کی حوث نے جان لے لی، نہ وہ اس حویلی میں آتے، نہ انہیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا، نہ ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ امید ہے کہ ہماری اس داستان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے لالچ سے محفوظ رکھے۔ اپنے ہوسٹ ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نے کے